بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مراقبہ کرنے کے لیے جگہ اور ماحول کیسا ہونا چاہیے اور مراقبہ کے بہترین اوقات کون سے ہیں۔ مراقبہ اور روحانی دنیا۔ مراقبہ کرنے کی جگہ اور ماحول۔ مراقبہ کرنے کے لیے بہترین اوقات۔ مراقبہ کرنے کا طریقہ کار اور دورانیہ۔ لاشعوری حواس کس وقت شروع ہوتے ہیں؟ مراقبہ کے لیے مقررہ وقت کی پابندی، نہایت سکون اور اطمینان سے مراقبہ شروع کرنا۔ نماز تہجد لاشعور سے منسلک ہونے کا ذریعہ۔ مراقبہ اور روحانی دنیا۔ مراقبہ کا مطلب ہے کہ ہر طرف سے توجہ ہٹا کر ایک ذات اقدس سے ذہنی رابطہ قائم کر لیا جائے۔ جب کسی بندے کا رابطہ اللہ سے قائم ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر سے مفروضہ حواس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے تو وہ مراقبہ کی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ مراقبہ ایسے عمل کا نام ہے جس میں کوئی بندہ بیداری کی حالت میں رہ کر بھی اس عالم میں سفر کرتا ہے جس کو ہم روحانی دنیا کہتے ہیں۔ روحانی دنیا میں داخل ہونے کے بعد بندہ اس مخصوص تعلق سے واقف ہو جاتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان بے حیثیت خالق و مخلوق ہر آن ہر لمحہ موجود ہے۔ مراقبہ کرنے کی جگہ اور ماحول۔ مراقبہ جس قدر پرسکون اور فرحت بخش ہوتا ہے، اسی مناسبت سے مراقبہ میں سکون اور یکسوئی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مراقبہ ایسی جگہ کرنا چاہیے نہ زیادہ گرمی ہو اور نہ اتنی ٹھنڈک کہ سردی محسوس ہونے لگے۔ ارد گرد چیزیں بھی جتنی کم ہوں گی اس قدر ذہن ہلکا رہے گا۔ جگہ ہوادار اور گھٹن سے پاک ہونی چاہیے۔ مراقبہ کرتے وقت کوشش کریں کہ وہاں مکمل اندھیرا ہو، اور اگر کسی کھڑکی سے روشنی آ کر چہرے پر پڑ رہی ہو تو اسے پردے سے ڈھک دیں، لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ کمرے میں آکسیجن کی کمی نہ ہو۔ بستر پر بیٹھ کر مراقبہ کرنے سے ذہن آرام کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ مراقبہ فرش، تخت یا چوکی پر کیا جائے۔ مراقبہ کے وقت لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے جسم بے آرام نہ ہو۔ مراقبہ کرنے کے لیے بہترین اوقات۔ نمبر 1، نماز تہجد کے وقت۔ نمبر 2، فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں۔ نمبر 3، ظہر کی نماز کے بعد۔ نمبر 4، عشاء کی نماز کے بعد۔ ان اوقات میں قدرتی طور پر ایک سکون طاری ہو جاتا ہے۔ انسانی حواس میں بھی ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان اوقات میں مراقبہ کرنے کے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان سب اوقات کی اپنی جگہ کچھ خصوصیات ہیں، لیکن وہ اوقات بہتر ہیں جو غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان ہیں۔ اس کے بعد عصر کا وقت ہے جو غروب آفتاب کے قریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات میں وہ حواس متحرک ہو جاتے ہیں جن سے باطن کی دنیا کا انکشاف ہوتا ہے۔ زمین دو طرح چل رہی ہے، ایک گردش محوری اور دوسری طولانی۔ زوال کے بعد زمین کی گردش میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ عصر کے وقت یہ گردش اتنی کم ہو جاتی ہے کہ حواس پر دباؤ پڑنے لگتا ہے۔ انسان، چرند پرند سب پر دن کے حواس کی بجائے رات کے حواس کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر باشعور انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ عصر کے وقت اس کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو وہ تھکان اور ہلکی نیند کا نام دیتا ہے۔ اس کیفیت میں شعور پر لاشعوری تحریکات کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ نصف رات کے بعد لاشعوری حواس کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور اسی لحاظ سے مراقبہ کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ لاشعوری حواس صبح سورج نکلنے سے پہلے تک غالب رہتے ہیں، اس لیے طلوع آفتاب سے پہلے مراقبہ کرنے سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ رات کی نیند
دن بھر کی تھکن کے اثرات دماغ سے دور کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے پھر مراقبہ میں یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ بیدار ہونے کے بعد بھی کچھ وقت لاشعوری تحریکات کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے مراقبہ کے اثرات ذہن کے اندر اتر جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے لیے تقسیم کار اور معاشی مصروفیات کی بنا پر نصف رات کے بعد مراقبہ کرنا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ دن بھر کی تھکن سے نیند غالب آ جاتی ہے اور مراقبہ نہیں ہو پاتا۔ ایسے لوگوں کے لیے سورج نکلنے سے پہلے کا وقت بہترین ہے۔ مراقبہ کتنی دیر کرنا چاہیے، یہ آدمی کی اپنی ذہنی کیفیت اور دماغی یکسوئی پر منحصر ہے۔ مراقبہ کا وقت 15 منٹ سے لے کر کئی گھنٹے تک ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مراقبہ کے دوران وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ جب آنکھیں کھلتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مقررہ حد سے زیادہ وقت گزر گیا ہے۔ کبھی آدمی کی آنکھیں مقررہ وقت سے پہلے کھل جاتی ہیں اور طبیعت میں مراقبہ کا رجحان نہیں رہتا، لیکن مراقبے کا اوسط دورانیہ 20 منٹ سے لے کر 45 منٹ ہے۔ مراقبہ کے لیے جو وقت بھی مقرر ہو، اس کو پوری طرح استعمال کیا جائے۔ نہایت سکون اور اطمینان سے مراقبہ شروع کیجیے۔ خود کو ہر طرح ذہنی یکسوئی کے لیے تیار کر لیں۔ جس طرح ہم کسی کتاب کے مضمون سے مستفید ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ توجہ دیتے ہیں، مطالعہ کے لیے ماحول کو پرسکون بناتے ہیں، اسی طرح مراقبہ کے لیے بھی توجہ، انہماک اور سکون کا ہونا ضروری ہے۔ مراقبہ کی نشست میں بیٹھ کر پہلے ذہن کو بالکل آزاد چھوڑ دیں اور زیادہ سے زیادہ پرسکون ہو جائیں۔ اس کے لیے الفاظ کے ذریعے بھی ترغیب دی جا سکتی ہے، مثلا ہر طرف سکون اور ٹھہراؤ ہے، میرے اندر بھی سکون اور ٹھہراؤ داخل ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ دل ہی دل میں آستگی سے ادا کیے جائیں تاکہ ان کا اثر ذہن کی گہرائی میں اتر جائے۔ جب جسم، ذہن اور سانس میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے تو مراقبہ شروع کیا جائے۔ مراقبہ کے لیے کس طرح بیٹھا جائے؟ طریقہ نمبر 1، آلتی پالتی مار کر بیٹھنا۔ فرش یا چوکی پر بیٹھ کر بائیں پیر کو سمیٹ کر دائیں ران کے نیچے رکھ لیں اور دایاں پیر سمیٹ کر بائیں ران کے اوپر رکھ لیں۔ کمر اور ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہے، لیکن اتنا تناؤ نہ ہو کہ عضلات کھنچ جائیں اور اتنا ہم نہ ہو کہ کمر جھک جائے۔ اس نشست میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیں، ہاتھوں کو گود میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ طریقہ نمبر 2، دو زانوں بیٹھنا۔ جن لوگوں کو آلتی پالتی مار کر بیٹھنے میں مشکل ہو، وہ نماز کی طرح دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیں۔ اس نشست کے لیے بھی ضروری ہے کہ کمر میں نہ تو خم ہو اور نہ کمر اکڑی ہوئی ہو، بلکہ ایسی آرام دہ حالت ہونی چاہیے جس میں گردن اور پٹھوں پر دباؤ نہ ہو۔ نماز تہجد لاشعور سے منسلک ہونے کا ذریعہ۔ اس مقصد کے لیے آخری تہائی حصہ شب کا انتخاب جتنا معنی خیز ہے، اتنا سحر انگیز بھی۔ یہی وہ ساعتیں ہیں جب نسیم سحر کے لطیف و جاں جھونکے مضبوط اعصاب کو محو استراحت رکھنے پر قادر ہوتے ہیں، اور یہی وہ متبرک اور فیض اگی لمحات ہیں جب مقربان الہی اور دل بیدار و نفس مطمئنہ کے مالک گرم و گداز بستروں کو خیر آباد کہہ کر خالق کائنات سے مصروف راز و نیاز ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، آج ہم نے اس بات پر غور و فکر کیا کہ مراقبہ کرنے کے لیے جگہ اور ماحول کیسا ہونا چاہیے، اور مراقبہ کرنے کے لیے بہترین اوقات کون سے ہیں۔ لاشعوری حواس میں داخل ہونے کے لیے رات کے اوقات میں مراقبہ کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مراقبہ کرتے وقت شروع میں سر باری ہونے لگتا ہے، کیونکہ ہم اس کے عادی نہیں ہوتے تو ذہن میں اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آہستہ آہستہ محنت کرنے سے، وقت دینے سے طبیعت اس کی عادی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کامیابی ملنے کے بعد آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے اور آپ کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ نماز تہجد کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایسے بہترین لمحات ہیں جس وقت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اپنے بندے کے بہت ہی قریب ہوتی ہیں۔
یہی وہ لمحے ہیں جن میں اللہ سے پیار کرنے والے برگزیدہ بندے اپنے مالک سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں۔